السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 17۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، مدینہ منورہ میں تو ہر دور کے اندر ہر زمانے میں اللہ والے پہنچتے رہتے ہیں۔ کوئی 6 مہینہ قیام کرتا ہے، کوئی 3 مہینہ قیام کرتا ہے، کوئی سال قیام کرتا ہے، کوئی پوری زندگی قیام کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک اللہ والے وہاں گئے، اس دور میں غربت بہت تھی۔ وہ اللہ والے کہتے تھے کہ ہم تربوز کھاتے تھے اور تربوز کھا کر ہم پھینک دیتے تھے۔ ایک بچہ آتا تھا 8 سال کا 9 سال کا، وہ آ کر جو ہے ہمارے پاس کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ تربوز دیکھتا رہتا تھا۔ جہاں تربوز ہم نے پھینکا وہ تربوز کے چھلکے لے لیتا تھا اور پھر جو ہے جتنا ہو سکے اندر سے گودا جو بھی ملے وہ کھا کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اللہ والے نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا اس سے کہ ابھی تم کون ہو؟ تو فرمایا میں یتیم ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب میرے یہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، یہ باپ جو ہے یہ خیال نہیں رکھتا، اور ماں بھی اب جو ہے اسے شوہر مل گیا، تو میں یہاں آ کر حاجیوں کو پانی وغیرہ پلا دیتا ہوں اور جو مل گیا ہے میرا گزر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ والے بہت سمجھدار تھے، انہوں نے مستقل اس پر خرچ کیا، سخاوت کی۔ جو کھاتے کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتے، بھئی بچہ آئے گا اس کو دیں گے، جو کھاتے کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتے۔ کافی دن قیام کیا۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ قیام کی جگہ ہے اور مکہ مکرمہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ قیام کرنا ہو تو مدینہ میں کرو زیادہ، اور عبادت کرنی ہو تو مکہ میں کرو، وہاں جا کر عبادت کر کے آ جاؤ یہاں۔ یہ فرماتے تھے ہم لوگوں کو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو ایک قافلے والے پہچان گئے، روٹی لاتے تھے، تھوڑی روٹی اس کو دے دی، کبھی 1 دینار دے دیا۔ ایک مرتبہ یہ اللہ والوں نے کہا ہم ہمارے علاقے میں جا رہے ہیں، تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں چلوں گا تمہارے ساتھ، میرا تو یہاں مدینہ میں کوئی نہیں ہے، میں چلوں گا تمہارے ساتھ، جاؤ اپنا سامان لے آؤ۔ ماں کے پاس گیا، میرا سامان تو ابھی کہاں جا رہا ہے تو؟ یہ کہ کوئی جماعت ہے ان کے ساتھ جا رہا ہوں، جہاں وہ رہیں گے وہاں میں رہوں گا۔ چنانچہ گھر دور تھا اس بچے کا، باب العوالی سے بھی دور تھا، بنو قریظہ کی طرف۔ وہ وہاں گیا اور وہاں یہ جماعت والے بھی گئے، یہ اللہ والے بھی گئے، اور راستے میں چلتے ہوئے اس نے کہا میں تمہارے یہاں آ رہا ہوں تو تمہارے یہاں مجھے پھل کھانے کو ملیں گے؟ فرمایا ہاں ملیں گے۔ بھی تمہارے یہاں میرے پڑھائی کا بھی کچھ انتظام ہوگا؟ یہ کہا ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ فرمایا کہ وہاں مجھے اچھے کھانے بھی ملیں گے تمہارے علاقے میں؟ ہاں بالکل ملے گا۔ وہاں مجھے باغات بھی ملیں گے گھومنے پھرنے کے لیے؟ فرمایا ہاں ہاں ضرور ملیں گے بیٹا، آپ ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو پڑھائیں گے، رکھیں گے، بڑا کریں گے، آپ کی شادی کرائیں گے، آپ کو وہیں رکھیں گے، آپ بالکل ٹینشن نہ لو۔ یہ خیر خیرات کا کیا ہوا یہ بتا رہا ہوں۔ اب چلتے چلتے یہ گنبد خضرا پر پہنچا۔ یہ فرمایا کہ تمہارے یہاں گنبد خضرا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس نے کہا بھائی یہ تو نہیں ملے گا وہاں، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے لیے تو ہم یہاں آتے ہیں، یہ تو وہاں ملے گا نہیں۔ فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں ملے گا تو مجھے مدینہ منورہ نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ وہ اللہ والوں نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ تھوڑا بڑا ہو جائے، اس کا خرچہ پورا ہوتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اب بڑا ہو گیا، 15 سال کے بعد تو یتیم رہتا نہیں ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے بڑے محدثین میں سے بنا یہ لڑکا، یہ تھوڑی سخاوت کی، یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ مدینہ منورہ کے جو ٹاپ محدثین شمار ہوتے ہیں یا فقہا شمار ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے رجوع کرتے تھے مسائل کے لیے، ان میں سے بنا یہ لڑکا۔ سخاوت جو ہے اس کی ٹہنیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور دور دور تک جاتی ہیں۔ ہاں، اولادوں کے اندر بھی، اس کے نسلوں کے اندر بھی اس کی خیریں پھیلتی ہیں۔ ہاں، میں نے ہماری ایک پھوپھی تھی، خدیجہ ان کا نام تھا، وہ جو ہے تھوڑا تھوڑا ہم جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ 1 سیر گیہوں تیرے ابا کی طرف سے صدقہ، یہ حضرت جی کی طرف سے صدقہ، یہ حضرت شیخ کی طرف سے صدقہ، یہ مولانا یوسف صاحب کی طرف سے صدقہ، اور یہ تیری طرف سے صدقہ۔
ایسا کہتی تھی وہ، تھوڑا تھوڑا گیہوں نکالتی تھی، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، اس لیے اس کی عادت ڈالیے، اپنے بیوی بچوں کی بھی عادت ڈلوائیے، چپکے سے جو ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے دے دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔